بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے حرف اور اس کی اقسام۔ چلیے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے حرف کی تعریف ہم سمجھتے ہیں کہ حرف ہے کیا چیز، اس کے بعد پھر ہم اس کی اقسام پر بات کریں گے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو خود کوئی مستقل معنی نہیں رکھتا، بلکہ اسم اور فعل کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے اور جملے کے معنی مکمل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف کے بغیر اسم اور فعل بیکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جملے کے اجزاء کو آپس میں جوڑ کر مطلب واضح کرتا ہے۔ مطلب کہ حرف سے مراد یہ ہے کہ حرف کوئی اپنے معنی نہیں رکھتا۔ جب وہ کسی اسم اور فعل کے ساتھ ملتا ہے تو وہ بامعنی ہو جاتا ہے، اسے ہم حرف کہتے ہیں۔ چلیے ہم حرف کی اقسام کی طرف چلتے ہیں۔ حروف جار یا حروف ربط وہ حروف جو کسی اسم، چیز یا صفت کا فعل کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں انہیں حروف جار یا حروف ربط کہتے ہیں۔ بصورت دیگر دوسری تعریف دیکھیے، وہ حروف جو اسم کو فعل سے یا اسم کو اسم سے ملاتے ہیں ہم انہیں حروف جار کہتے ہیں یا حروف ربط کہتے ہیں۔ حروف جار مندرجہ ذیل ہیں: میں، سے، پر، کو، تلک، آگے، پیچھے، اوپر، نیچے، سامنے، سوا وغیرہ وغیرہ۔ چلیے ہم ان کو مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احمد کا بھائی بہت نیک ہے۔ یہاں پہ یہ جو کا لفظ ہے یہ حرف جار ہیں، یہ دو اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، وہ گھر سے نکلا۔ یہاں پہ گھر اسم ہے اور نکلنا فعل ہے۔ یہاں پہ اسم کو فعل کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، وہ ملانے والا حرف ہے سے۔ تیسری مثال دیکھیے، میں کتاب میز پر رکھ دو۔ اس میں میز اسم ہے اور رکھنا فعل ہے، اور اس میں جو لفظ پر ہے یہ حرف جار ہیں۔ چوتھی مثال دیکھیے، ہم نے کھانا کھا لیا ہے۔ اس میں ہم اسم اور کھانا فعل ہیں، اور جو اسم اور فعل کو آپس میں ملا رہا ہے وہ ہے نے کا لفظ جو حرف جار ہے۔ چوتھی مثال پانچویں دیکھیے، سچائی میں ہی نجات ہے۔ سچائی اسم ہے اور اس میں جو لفظ میں ہے یہ حروف جار یا حروف ربط ہیں۔ حد کشیدہ الفاظ کا، سے، پر، نے اور میں حروف جار کی پہچان ہے، انہیں ہم حروف جار کہتے ہیں۔ حروف جار میں ہم ایک اسم کو دوسرے اسم سے یا ایک اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، اسے ہم حروف جار کہتے ہیں۔ حروف عطف وہ حروف جو دو اسم نام کو کہتے ہیں یا دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، انہیں ہم حروف عطف کہتے ہیں۔ حروف عطف اور واو پھر یہ تینوں حروف عطف ہیں۔ مثالیں دیکھیے، شب و روز محنت کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ اس میں شب و روز میں جو واو کا لفظ ہے یہ حرف عطف ہے، یہ دو اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، دوست و احباب، یہ دونوں اسم ہیں، یہ بھی اس میں جو لفظ واو ہے یہ دونوں اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے، اسے حرف عطف کہتے ہیں۔ تیسری مثال دیکھیے، مجھے اور میرے دوست کو کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ اس میں جو اور کا لفظ ہے یہ حرف عطف ہے۔ چوتھی مثال دیکھیے، رات اور دن، اس میں جو اور کا لفظ ہے یہ حرف عطف ہیں جو دو اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ اسی طرح پانچویں مثال دیکھیے، پہلے پڑھو پھر کھیلنے جاؤ، یہ دو جملوں کو آپس میں ملا رہا ہے، اس میں جو پھر کا لفظ ہے یہ حرف عطف ہے۔ خط کشیدہ الفاظ واو اور پھر حروف عطف کی خاص پہچان ہے۔ حروف عطف کہتے ہیں جو دو اسموں کو یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرے۔ اگلا حرف ہے حرف اضافت یا حروف اضافت وہ حروف جو دو اسموں یا دو کلموں میں تعلق ظاہر کریں، وہ درجہ ذیل تین ہے: کا، کی اور کے۔ جیسے شاکر کی کتاب پرانی ہے، اس میں دو اسموں کو
یا دو اسموں کا تعلق آپس میں ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ دو اسموں کا تعلق ظاہر کرنے والا حرف کی ہیں جو حرف اضافت ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، باغ کے پھول خوبصورت ہے۔ اس میں جو کے کا لفظ ہیں یہ حرف اضافت ہیں جو دو اسموں کو آپس میں جوڑ رہا ہے یا ان کا تعلق ظاہر کر رہے ہیں۔ تیسری مثال دیکھیے، بلال کا گھر نیا ہے۔ اس میں جو کا لفظ ہیں یہ حرف اضافت ہیں۔ اسی طرح جو عربی ترکیب ہوتی ہیں جیسے صبح صادق، تو اس کا جب ہم اردو میں اس کو تبدیل کرتے ہیں تو صبح کا وقت، تو اس میں جو کا حرف اضافت ہیں یہ آئے گا حرف۔ اسی طرح حرف اضافت کہتے ہیں وہ حروف جو دو اسموں یا دو کلموں کو آپس میں ملانے کا کام کرے یا دونوں کا تعلق آپس میں ظاہر کریں۔ حروف استفہام، اسے حروف سوالیہ بھی کہتے ہیں۔ وہ حروف جو کوئی بات پوچھنے کے لیے استعمال ہوں یا جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوں انہیں ہم حروف استفہام کہتے ہیں۔ مثلاً کون، کیا، کیوں، کیسے، کہاں، کدھر وغیرہ وغیرہ۔ مثالیں دیکھیے، تم کون ہو، اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ کدھر جانا ہے، اس میں بھی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ کیا تم کالج نہیں گئے، یہ کیسے ہیں۔ مندرجہ بالا اقسام میں تم، کدھر، کیا، کیسے یہ حروف استفہام ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے یا کوئی بات پوچھنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ایسے حروف کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ حروف ندا، وہ حروف جو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا بولے جاتے ہیں انہیں ہم حروف ندا کہتے ہیں۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا یا مخاطب کرنا۔ اس کے کچھ الفاظ دیکھیے، ارے، ابے، او جی، ارے ہاں، یا وغیرہ کے جو الفاظ ہیں یہ حروف ندا ہیں۔ جیسے ارے بھائی جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس میں جو ارے کا لفظ ہے، ارے بھائی کا لفظ ہے، یہ ایک شخص کو پکارا جا رہا ہے۔ تو دوسری مثال دیکھیے، ارے یار بات سنو۔ اس میں جو ارے یار کا لفظ ہے یہ حرف ندا ہیں۔ تیسری مثال دیکھیے، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ اس میں جو یا کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی طرف استعمال ہوئے ہیں، اس لیے یہ حروف ندا ہے۔ حروف ندا کہتے ہیں وہ حروف جن کے ذریعے ہم کسی کو پکارتے ہیں یا مخاطب کرتے ہیں، ان حروف کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔ حروف تعصف، وہ حروف جو غم یا افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں ہم حروف تعصف کہتے ہیں۔ مثلاً افسوس، صد افسوس، ہائے، آہ، حیف، اف وغیرہ وغیرہ۔ جیسے افسوس، انسان کس قدر غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ اس میں جو افسوس کا لفظ ہے یہ حروف تعصف ہیں کہ انسان کے اوپر افسوس کیا جا رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہاں پہ بھی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اف، یہ کیسے ہوا۔ یہاں پہ بھی غم اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ جو حرف اف کا آیا ہے اس کے ذریعے۔ حروف تعصف سے مراد وہ حروف جو غم یا افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں ہم حروف تعصف کہتے ہیں۔ حروف انصبات، انصبات خوشی کو کہتے ہیں۔ وہ حروف جو خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں ہم حروف انصبات کہتے ہیں۔ مثلاً آہ، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ماشاء اللہ کیا خوب کام سر انجام دیا ہے۔ اس میں جو ماشاء اللہ کا لفظ ہے یہ حروف انصبات ہیں جو خوشی کے موقع پر بولا جا رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، سبحان اللہ کتنی خوبصورت آواز ہے۔ اس میں آواز کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے اور وہ لفظ ہیں سبحان اللہ سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، خوشی کے موقع پر بولے جا رہے ہیں۔ اسی طرح واہ واہ کیا خوب لکھا ہے۔ اس میں جو لفظ واہ واہ کا ہے یہ حروف انصبات ہیں کہ خوشی کے موقع پر یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ حروف انصبات سے مراد وہ حروف جو خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں ہم حروف انصبات کہتے ہیں۔ حروف شرط،
وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں انہیں حروف شرط کہتے ہیں، مثلاً اگر، اگرچہ، بلکہ، وگرنہ، ورنہ، چونکہ، تاکہ، وغیرہ وغیرہ۔ مثالیں دیکھیے، اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا۔ یہ جو اگر کا لفظ ہے یہ حرف شرط ہے۔ دوسرا ہے اگرچہ، میرے پاس، اگر تم میرے پاس آتے تو میں آپ کی مدد کرتا۔ اس میں جو اگر کا لفظ ہے یہ بھی حرف شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ایسے حروف جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں انہیں ہم حروف شرط کہتے ہیں۔ حروف تشبیہ، وہ حروف جو مشابہت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم حروف تشبیہ کہتے ہیں، مثلاً مانند، جیسا، مثل، صورت، طرح، گویا وغیرہ وغیرہ۔ مشابہت قرار دینا کہ دوسری چیز جیسا قرار دینا، جیسے کوئی بہادر ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ شیر جیسا ہے۔ اسی طرح جیسے مثالیں دیکھیے، علی شیر کی طرح بہادر ہیں، یہاں پہ علی کی بہادری کو شیر سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو کی طرح ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ دوسرا ہے پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے، اس میں جو کیا لکھا ہوا ہے تو یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ تو پانی برف کی طرح کی مانند ٹھنڈا ہے، اس میں جو مانند ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، اس میں جو لفظ جیسا ہے یہ حرف تشبیہ ہے کیونکہ چاند جیسا بیٹے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آسانی سے آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حروف کی مزید اقسام پر بات کریں گے۔ اگر اس حوالے سے کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔